انہیں کے بھائی یہ مولانا عطا اللہ محمدی، اصل وطن تو بہار ہے لیکن اکولا میں ہیں، اب اکوٹ میں ہیں کئی سالوں سے، ایک مسجد کے امام اور خطیب، اور نہ صرف اکوٹ کے امام اور خطیب ہے بلکہ جہاں تک کہ مجھے معلوم ہے مولانا کے مہینہ میں ایک مرتبہ کلکتہ میں بھی خطبہ جمعہ ہوتا ہے اور ایک مہینہ بنگلور میں ان کا خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ تو ایک قابل خطیب ہے، مخلص خطیب ہے، اور ایک طرح سے میرے بھی اور ادارے کے بھی بڑے محسن ہیں۔ جب بھی انہیں حالانکہ 2 سال پہلے ان کو فالج کا بھی اثر ہوا تھا لیکن پھر بھی ایسے حالت میں دعوت قبول کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے کتاب تو آگاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم صدر جلسہ، بانی مدرسہ اشاعت القرآن، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، دور دراز مقامات سے تشریف لائے ہوئے غیور مسلمانوں، مدرسہ سے محبت کرنے والے افراد اور عزیز طلبہ، یہ ہم اور آپ 23ویں اجلاس عام کے موقع کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے یہاں پر جمع ہونے کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور ایسے ہی ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین۔ معزز حاضرین کرام، یہ دراصل طلبہ کے علامتی مظاہرے اور ان کی تکریم کا یہ موقع ہوتا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے جو کچھ باتیں پیش کی جاتی ہے وہ طلبہ کے اعزاز میں یا طلبہ کی تکریم میں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور آپ کو مفتی صاحب نے بتایا کہ مجھے ابھی سفر بھی کرنا ہے، لہذا میں بہت زیادہ کچھ آپ کے سامنے بات نہیں رکھوں گا۔ یہ مجھ کو کہنا ہے کہ آپ جتنے بھی افراد یہاں پر حاضر ہیں
وہ غائب لوگوں تک جو آپ کے رشتہ دار ہیں، کنبے اور قبیلے کے لوگ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو جا کے بتائیے کہ مفتی صاحب ایسا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کام کرنے والے کا دست بازو بنے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مدرسے زندہ ہیں تب ہم لوگ زندہ ہیں، یہ مدرسے مر جائیں گے تو ہم لوگ مر جائیں گے۔ یہ مدرسے کے ذریعے ہمارا ایمان باقی ہے، ہمارا اسلام باقی ہے، ہمارا دین باقی ہے۔ اگر اس قسم کے مدارس اگر بند ہو جائیں گے تو یہ سمجھ کے چلیے کہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کا کیا ہوگا۔ اور موجودہ حالات میں ملک کے ہاتھ جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ دور ہے، وہ مسلمانوں کو مسلمان دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس قسم کے مدارس کو ہر طرح سے مضبوط کریں۔ اور ارتداد کی وبا آپ لوگ جانتے ہیں، بہت زیادہ آپ لوگ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری قوم کی لڑکیاں کہاں جا رہی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر اس قسم کے جتنے بھی ادارے ہندوستان میں کہیں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک کام تو کر ہی سکتے ہیں، کیا ہے؟ زور سے بولیے، دعا کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس ادارے کو باقی رکھ، اے اللہ اس ادارے پر اپنا غیب سے تو تعاون داخل کرا۔ یہ ہم لوگ کر ہی سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ جو یہاں پر حاضر ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ادارے کے تعلق سے کوئی فکر مندی کا اظہار کیا؟ میں نے اپنے درس قرآن میں کہا تھا کہ اس قسم کے مدارس کو چلانا ایسے ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کر جانا ہے۔ آگ کا دریا ہے اور تیر کر جانا ہے۔ مفتی صاحب کے دل سے پوچھئے کہ اس قسم کے ادارے چلانے میں کیا کچھ کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ میں مدارس سے جڑا ہوں، مساجد سے جڑا ہوں، لوگوں کے احوال سے جڑا ہوں اور ہندوستانی مسلمانوں کا ماحول جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور دین کے نام پر کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کا نام آ جائے گا، فلاں جگہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے، تو وہ اپنی دولت پانی کی طرح لٹا دیں گے۔ لیکن جہاں اس طرح کے اسلامی قلعے ہوں، جہاں پر اگر کہا جائے کہ آپ ایک استاد کی تنخواہ دے دیجئے تو وہ مختلف قسم کی تعبیر کریں گے، مختلف قسم کی باتیں رکھیں گے۔ لہذا مسلمانوں، یہ ہمیں اور آپ کو عزم کرنا ہوگا کہ یہ مدارس جب تک زندہ رہیں گے وہ اب تک ہم لوگ زندہ رہیں گے۔ اگر یہ مدارس بند ہو گئے تو ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کا بھی کیا ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم۔ معزز حاضرین کرام، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کے مدارس پر ہمیشہ غیروں کی نگاہیں رہی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ لہذا آپ لوگ جس قدر ہو سکے مفتی صاحب کے دستبازو بنے۔ میں اسی پیغام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اہل علم یہ جانتے ہیں کہ جو میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے مختلف قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا لب لباب یہ تعلیم کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ رب العالمین نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا۔ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لہذا آپ کو اگر کوئی قصے کہانی کے طور پر کہے کہ فلاں بزرگ تھے، اتنا پارا حفظ کر کے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، غلط غلط۔ لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خود کہا ہے لا تعلمون شیئا، تمہارا کوئی موجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھے تم۔ لہذا قصہ کہانی پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نفی کر رہا ہے لا تعلمون شیئا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو سننے کے لیے کان دیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل دیے۔ یہ تین چیز جو ہے حصول علم میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر یہ تین چیز کا صحیح سے استعمال کیا جائے تو انسان تعلیم اور حلق میں وہ نمایاں کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان طلبہ کو آپ لوگوں کے بیچ سے منتخب کر کے لایا ہے جو اللہ کی کتاب کو حفظ کرتے ہیں۔ آپ کو ہم اس سے پہلے بتائے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان اور مذاہب پائے جاتے ہیں اس میں دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جس کے کتاب کے حافظ بنتے ہیں جو زیر زبر کی کسی تفریق کے ساتھ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں کسی کتاب کو یہ معجزہ نہیں حاصل ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو یہ معجزہ حاصل ہے۔ ابھی جو 6 یا اس سے زائد جو حفاظ کرام یہاں پر سند دیں گے وہ اس بات کی ادارہ تصدیق کرے گا کہ یہ الحمدللہ قرآن کے معاملے میں یہ معاشرے میں جا کر کے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس نے جو سیکھا ہے وہ حق سیکھا ہے اور یہاں سے جا کر کے لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور خصوصی طور پر یہ ان کے والد حضرات جو یہاں پر حاضر ہیں، میں تو بہت کو نہیں جانتا ہوں بلکہ کسی کو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ دنیا میں ایک بچے کو آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بڑے سے بڑے عہدے کے لیے بنائیے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ میں جب مروں تو میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھائے۔ بس میں کوئی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، مگر آپ کے دل میں یہ بات رہے کہ جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں، میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اس بات کو اگر آپ عزم کر کے جائیں گے، یہاں سے اٹھیں گے کہ میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھائے گا، میرے لیے کوئی عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی، فلاں کو بلا نہیں، میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اگر یہ مزاج بن جائے تو آپ کو دین کی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی پڑے گی، اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں یہی وہ سرمایہ حیات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من صلاۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صالح اولاد جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والی ہو، انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا ذریعہ ہے، نیکی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا بہت خراب ماحول کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام ملا ہے وہ پیغام میں آج بھی وہی تازگی ہے جو حضرات صحابہ کے درمیان پائی جاتی تھی۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کا وہ ایسا مزاج نہیں ہے جیسا مزاج حضرات صحابہ کا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس موقع پر آپ مقررین علماء کرام سے لمبی چوڑی تقریر سنیں گے جو وقت کی مناسبت سے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ادارے سے آپ جڑ کر رہیے، ادارے کے لیے آپ نیک نیتی کا سبب لیجیے، ادارے کے حق میں دعا کیجیے اور ادارے کی ترقی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ اور جتنے حفاظ کرام آج سند
حفظ لے کر جا رہے ہیں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور ان کے والد والدین اور ان کے کنبہ اور قبیلہ اور دیگر افراد کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں ان بچے کو صدقہ جاریہ بنائے اور ادارے کے حق میں بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔